بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج چل رہا ہے۔ یقیناً اس ماہ میں ہم مسلمان جو ہیں وہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو بجا لاتے ہیں۔ اسے ہم عید قربان بھی کہتے ہیں اور اپنی علاقائی زبان میں بڑی عید بھی بولتے ہیں۔ یقیناً پڑھے لکھے لوگ یا مذہب کا شعور رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ حج مذہب اسلام کے ان 5 بنیادی عوامل میں سے ایک ہے جو صاحب ثروت اور صاحب استطاعت انسان پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی مسلمانان ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وہ فریضہ حج جو زندگی میں صرف وہ بھی مخصوص لوگوں پر ایک بار فرض ہے، وہ تو ہم بار بار کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جس فرض کو دن میں 5 بار بجا لانے کا حکم ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہماری مساجد صرف ماہ رمضان میں ہی بھرپور ہوا کرتی ہیں، ورنہ عام دنوں میں کسی ویرانی کا سما پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیفیت، یہ جو پہلو ہے، یہ بہت افسوسناک ہے، کم از کم ہم مسلمانوں کے لیے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی جیسی خاصیت پر مذہب اسلام نے جتنا زور دیا ہے شاید کسی اور میں ہو بھی سکتا ہے، لیکن صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا گلا صاف کر کے کسی دوسرے مسلمان بہن اور بھائی کا رستہ آلودہ کر دیتے ہیں تو یہ یقین رکھو کہ آپ مذہب اسلام کی تعلیمات اور اس کی روح سے ناواقف ہیں۔ اسلامیت کے پروفیسر عارف عبد المتین فرمایا کرتے تھے کہ اصل اسلام مسجد سے باہر ہے، یعنی اگر آپ نے سر راہ اپنے رستے میں سے روڑا وٹا یا کانٹا اس خیال سے نہیں ہٹایا کہ اس کا نقصان میرے کسی مسلمان بہن یا بھائی کو پہنچ سکتا ہے، تو یقین رکھیں کہ آپ مذہب اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ ہم میں سے جو بھی کوئی شخص، جو بھی کوئی مسلمان فریضہ حج ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں تعلیمات ہیں کہ وہ اپنے سابقہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی تازہ شکم مادر سے آغوش مادر میں منتقل ہوا ہو، جو دنیا داری کے ابھی غموں سے، دنیا داری سے ابھی بالکل عاری ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ لیکن اگر حج کرنے کے بعد آپ کی سابقہ، موجودہ اور مستقبل کی زندگی میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آتی تو آپ کو مبارک ہو، آپ بہت زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود بہت بڑے منافق بھی ہیں۔ اگر حج کرنے کے بعد آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے واضح طور پر کوئی تبدیلی معلوم نہیں ہوتی، تبدیلی نظر نہیں آتی، تو یقین رکھیں کہ آپ حج کی روح سے ناواقف ہیں۔ اگر مقام صفا و مروہ میں دوڑ لگاتے ہوئے آپ کو کامسن اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا اور اس پیاسے کامسن کی تکلیف میں، اذیت میں ممتا کے جذبات کا احساس نہیں ہوتا، تو یقین رکھیں کہ آپ حج کی روح سے ناواقف ہیں۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کا گلا یاد نہیں آتا تو آپ حج کی روح سے ناواقف ہیں۔ اگر احرام باندھنے کے بعد آپ کو آپ کا احرام کفن کا احساس نہیں دلا پایا اور آپ کو اپنی موت کا وقت یاد نہیں آیا تو یقین رکھیں کہ آپ فریضہ حج کی روح سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ پاک نے بہت واضح فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تک نہ تو تمہارے قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، اس تک صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے آپ کے دلوں کا تقویٰ۔ اگر تقویٰ اختیار نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے اس کی روح کو نہیں سمجھا تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ طواف نہیں تھا بلکہ وہ آپ کے مقدر کا ایک چکر تھا جو آپ کاٹ کے آئے ہو۔ وہ فریضہ حج نہیں ہے، وہ ایک ایکسرسائز تھی جو آپ نے اپنے ملک کو چھوڑ کے سعودی عربیہ میں کی ہے۔ تعلیمات تو یہ ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ جب تک ہم ان کی روح کو نہیں دیکھیں گے، یہ جتنے بھی مناسک حج ہیں ان کی روح میں اترنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا باندھا ہوا احرام آپ کو کفن کا احساس نہیں دلا سکا، آپ کو کفن کا احساس نہیں ہوا، تو آپ فریضہ حج کی ادائیگی سے اور اس کی روح سے ناواقف ہیں۔
آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم مسلمان اتنے ذہنی بستی کا شکار کیوں ہو چکے ہیں کہ جیسے ہی یکم رمضان یکم شعبان آتی ہے ہم اپنے موبائل کے اوپر مبارکباد دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جنت واجب ہو گئی ہے، لیکن اگلے ہی سال پھر ہم ایسا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر سوال یہ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے سال ہم نے مبارک دے کر جنت اپنے لیے واجب بنا لی تھی، خرید لی تھی، وہ اگلے سال کوئی ہم سے چوری ہو گئی یا ہم سے چھن گئی، وہ کہاں چلے گی؟ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام عوامل اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اصل روح کے مطابق کسی بھی فریضے کو ادا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔